اچھا، اب بسم اللہ کے سلسلے میں ایک انحرافی بات وہ بھی آپ کی خدمت میں آج عرض کر دی جائے. کچھ ایک چیز ہو گئی آج کل کہ یہ 7 8 6 یا 786 کے اعداد یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قائم مقام ہو سکتے ہیں. آج کل ہم ہر جگہ بسم اللہ کی جگہ ان اعداد کو لکھا دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے اندر یہ 786. کیا اس کو زبان سے ادا کرنا یا اس کو لکھنا وہی ثواب دلواتا ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثواب ہے؟ لوگ آج کل یہ لکھنے کے بجائے بسم اللہ کو 786/110 وغیرہ لکھ دیتے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بسم اللہ میں 21 حروف ہیں اور ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں. یعنی اگر آپ پوری بسم اللہ کہیں لکھیں گی یا پوری بسم اللہ پڑھیں گی، یہ تو خیر لکھنے میں ہوتا ہے، لکھیں گی تو ہر دفعہ لکھنے پر 210 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. اب ہر آدمی خوش ہے کہ میں نے 786 لکھ کر سوچتا ہے کہ میں نے بہت ثواب حاصل کر لیا، قرآن کو میں نے بے ادبی سے جو ہے محفوظ کر دیا. اس بسم اللہ کا قائم مقام ہرگز بھی یہ 7 8 6 نہیں ہے، بلکہ 7 8 6 اگر آپ نے لکھا تو گویا 210 نیکیوں سے آپ محروم ہو گئے. اچھا، آپ کیوں سوچتی ہیں کہ بسم اللہ سے ہمیشہ یہ توہین ہی ہوگی؟ کہیں ہو سکتا ہے یہ پیپر کہیں گر جائے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے معاذ اللہ آ جائے تو کہیں یہ نہ ہو جائے. کہ یہ احتیاط آپ کتنی دفعہ، کیا آپ اللہ کا نام کبھی اور کبھی بھی نہیں لکھتی؟ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو آپ لکھتی ہیں اس کے اندر کتنی دفعہ بہت سے افراد کے نام آتے ہیں، نور اللہ اور انوار اللہ اور پتہ نہیں کون، اس میں بھی اللہ کا نام آ رہا ہوتا ہے. تو جگہ جگہ اللہ کا نام تو ویسے ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. مثلا اگر کسی شخص کا نام انور ہو، انور کے جناب 275 حروف ہیں، آپ ان سے کہیں میاں 275 ادھر آئیے گا ذرا، اسے کیسا برا لگے گا. خود لفظ مولانا جو ہے اس 128 حروف ہے. مثلا آپ ان سے کہیں کہ 128 صاحب آپ سے نکاح پڑھوانا ہے، دیکھیے وہ کتنا ناراض ہوں گے. تو پھر خدا کے مقدس نام کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ دولہا سے اگر مثلا پوچھا جائے، مولانا صاحب پوچھیں کہ جی جناب نکاح شروع کریں، تو وہ کہے گا جی مولانا صاحب 786 کیجئے ذرا، یعنی بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ کیجئے. یا کوئی شخص کہے کہ میں اپنی بیوی کو 140 دیتا ہوں، طلاق نہیں، یہ نہیں ہوگی طلاق. ان حروف کو لکھنے کا سے کوئی فائدہ نہیں، ایک نیکی بھی نہیں ملے گی. لوگ سوچتے ہیں بہت نیک کام کر رہے ہیں، قرآن کو بھی محفوظ کر لیا ہم نے بے ادبی سے اور ثواب بھی مل گیا. تو وہ قرآن کی وہی آیت ہے نا کہ دنیا میں بھی جو ان کی جو محنتیں ہیں وہ ساری اکارت گئیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ساری محنتیں بھی اکارت ہو رہی ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو لوگ اسی طرح سے شارٹ کٹ لگا کر پیغمبر اسلام کے نام کے ساتھ، ہمارے خدا کا شکر ہے کہ مکتب اہل بیت کے اندر ایسا نہیں، کبھی بھی پیغمبر اسلام کا نام آتا ہے تو پورا اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں جو چیز آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کا مقصد بالکل بھی ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے اوپر تنقید کی جائے یا کچھ، لیکن صرف ایک مسئلے کی ہم کتنے اپنے مسائل ایسے ہیں کہ ہم ان کے اوپر اپنے افراد کے اوپر کتنی سے پہلے تنقید کرتے رہیں جہاں پہ انحراف آتا ہے کوئی. تو اگر کسی جگہ مسلمانوں میں بھی چیز پائی جا رہی ہے تو ان کو مکمل درود یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو شارٹ فارم نہیں بنانا چاہیے جیسے ہم نے بسم اللہ کو بنا دیا. آپ دیکھیے کہ یہ عام طور پہ شارٹ فارم جو بنایا جا رہا ہے وہ اس کے اندر کیسے بنایا جا رہا ہے. عن شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم 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 ويقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم اتهام اللعب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لكان الله عزل لكان الله عزل الله عزل الله عزل الله عزل قول الله عزل قول الله عزل الله عزل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وسلم.
تو ہم اس طرح سے شارٹ فارم لگا کر اور یہ سوچیں کہ ہم دیکھیے اتنی اہم ترین چیز ہے یہ کہ نماز میں بھی اگر کوئی پیغمبر اسلام کا نام سنے تو نماز روک کر مستحب ہے کہ درود پڑھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو عام زندگی میں اس کی کیسی اجازت مل جائے گی کہ آپ پورا درود نہ پڑھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی وسلم یا اس طرح کی کوئی چیز کہیں؟ یعنی کوئی یہ اس چیز کو کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ تو خود دیکھیے باقاعدہ منیت المرید میں بھی میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، البتہ ایک عالم نے کوٹ کیا ہے کہ اس منیت المرید کے اندر بھی ہے کہ شہید ثانی نے لکھا کہ جس آدمی نے سب سے پہلے اس کام کو شروع کیا تھا کہ معصومین کے نام کے ساتھ پورا درود لکھنے کے بجائے صرف سواد یا سین لکھنا شروع کیا تھا، اس کے دونوں ہاتھ شل اور ناکارہ ہو گئے تھے. تو اتنا یعنی اتنی کاہلی کیا ہے کہ پوری کتاب لکھ رہے ہیں، اس میں ہمارا ہاتھ ٹوٹے جا رہے ہیں درود کو پورا لکھنے میں. کوئی چیز ہم لکھ رہے ہیں، کوئی مضمون لکھ رہے ہیں، کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو اس میں درود ساتھ میں کیوں نہیں لکھا جا رہا ہے پورا، یا اس کو انتہائی شارٹ فارم میں ایسی چیز کیوں منایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم ٹائپ کی چیز. تو اور یہ بھی کہا کہ باقاعدہ کچھ علماء کی تحقیق بھی کہ سب سے پہلے اس چیز کا جو آغاز کیا تھا کہ مقدس کلمات کو حروف کی صورت میں لکھنا، یہ یہودیوں نے شروع کیا تھا. اور شاید یہ بھی ہے کہ وہ تمام افراد کے جو کہ دشمنی اہل بیت کوئی دل میں رکھتے ہیں اور وہ درود ان کی زبان کے اوپر جاری نہیں ہوتا، کسی وجہ سے ہو سکتا ہے اس قسم کے الفاظ جو ہے انہوں نے ایجاد کیے ہوں تاکہ وہ درود زبانوں ہی کے اوپر نہ جاری ہو سکے. اور یہ الگ بات ہے کہ جو علم العادات وغیرہ ہے، ابھی آپ کے فوراً دماغ میں فوراً سوال علم العادات کے سلسلے میں آنے لگیں گے، تو اس پہ ہماری انشاءاللہ کبھی اور گفتگو ہوگی. البتہ یہ کوئی شرعی علوم نہیں ہے، اتنا صرف بتا دیا جائے، لیکن تفصیل کبھی اور. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.